رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ میلاد النبی کی ان بابرکت ساعتوں میں محفل درود اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دین اسلام کے عملی پہلو کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسلام کا عملی پہلو، فرائض کے باب میں کہیں تو ارکان اسلام 5۔ سب سے پہلے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 5 ارکان ہیں۔ رسول کی احتیاج، رسول کی حاجت، رسول کی ضرورت دین اسلام کی عملی زندگی میں قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، اور ہم ایک قدم بھی دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے جب تک رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دین میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہے اسے جان نہیں لیتے، اسے مان نہیں لیتے، اور اسے اسوہ کامل سمجھتے ہوئے اس کی اتباع و پیروی نہیں کر لیتے۔ وہ لوگ جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کی حجیت کے منکر ہیں،
اور یہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کی حاجت ہے، حدیث کا مواد تو معتبر ہی نہیں ہے، اس پر تم اعتبار ہی نہیں کر سکتے۔ تو بات پھر سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، مگر رسول کی زبان کے بیانیے کے سوا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب قرآن کو ماننے سے پہلے بھی حدیث کی احتیاج موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ کلمہ طیب پورے قرآن میں نے پچھلے دنوں بھی آپ چرچ کیا تھا، کسی ایک مقام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی ایک جگہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی کافر ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہتا ہے، قرآن نہیں بتاتا کہ کون سے کلمات پڑھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ نہ بتاتا ہے اور نہ وہ کلمات قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں۔ اب بتائیں، کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے، قرآن کیا کہے؟ وہ یہی کہے گا رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو۔ قرآن کا حکم تو یہی، پھر بھی کوئی انکار کرے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ کلمہ شہادت، گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ محتاجی کس کی؟ رسول کی۔ نماز آ جائے، قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مختلف صیغوں کے ساتھ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مختلف صیغوں کے ساتھ نماز کے قیام کا حکم ہے، مگر کیا الصلاۃ سے مراد نماز ہے؟ لغت میں تو کسی نے بھی الصلاۃ سے مراد نماز نہیں لیا۔ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ دعا۔ لکڑی ٹیڑھی ہے، آگ میں تپا کر حرارت دے کر اسے سیدھا کرنا، اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ قریب ہونا، قرب چاہنا، اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ جو حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس قدر کثرت کے ساتھ، یعنی قرآن حکیم میں تقریباً 700 مرتبہ قیام صلاۃ کا حکم ہے، صلاۃ ہے کیا؟ صلاۃ ہے کیا؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے صلاۃ ادا کرتے دیکھتے ہو ویسے تم بھی صلاۃ ادا کرو۔ تکبیر تحریمہ، قیام میں ثنا، سورہ فاتحہ، کسی سورت کا ملانا، رکوع، سجود،
تشہد تحیات، حتیٰ کہ پوری نماز کی یہ ساری ہیئت تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، اتنا قیام کرنا ہے، اس طرح قیام ہوگا، اس طرح رکوع ہوگا، اس طرح تشہد ہوگا، کس نماز کی کتنی رکعات ہوں گی، کس نماز کا وقت کیا ہوگا، قرآن کریم نے کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ قرآن نے کسی کو بیان نہیں کیا۔ نماز میں کس کس رکن کی کیا کیا حیثیت ہوگی، قرآن نے بیان نہیں کیا۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، قرآن حکیم میں نہ اذان کا حکم، نودی للصلاۃ ہے، اسے اذان کہتے ہیں، نہ اذان کے کلمات، نہ اقامت کے کلمات۔ وضو کے فرائض ہیں، وضو کے سنن مستحبات قرآن میں نہیں ہیں، اس کی کوئی تفصیل ہمارے پاس موجود نہیں کہ قرآن نے کہا۔ اب بتائیے، وہ فرض جو دن میں ہر بندہ مومن 5 مرتبہ ادا کرتا ہے، وہ فرض جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد والکفر الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ہمیں نماز کی عملی کوئی صورت قرآن سے نہیں ملتی۔ اس کے بعد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام یہ رسول نے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نماز میں ہے، لیکن زکوٰۃ یہ بھی حکم ہے کہ مالداروں سے لی جائے، مالداروں سے لی جائے، غریبوں کو دی جائے، یہ حکم بھی ہے۔ کون کتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، قرآن میں نہیں ہے، اسے نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کتنی فرض ہوگی، شرع زکوٰۃ کیا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ روزانہ دی جائے گی، ہفتے بعد دی جائے گی، ماہانہ دی جائے گی، سالانہ دی جائے گی، زندگی میں ایک بار دی جائے گی، قرآن میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، نہ نصاب نہ شرع زکوٰۃ۔ اور اس کے بعد اونٹوں میں، گائے، بکری، زرعی پیداوار، سونا چاندی، ان تمام چیزوں میں کسی چیز کا نصاب قرآن کریم میں نہیں ہے، اور نہ ہی شرع زکوٰۃ قرآن کریم میں ہے۔ جب یہی پتہ نہ ہو کون کتنا مالدار ہو، کتنی زکوٰۃ دینا ہے، عمل کیسے ہوگا؟ کیا کوئی راستہ رسول کی حدیث اور آپ کی سنت کے سوا ہمیں ملتا ہے؟ بتائیں نا جی، کیا کوئی راستہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ روزہ ہے، اس کے رکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس کی فرضیت قرآن نے بیان کی ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کیا ہو جائے تو روزے کی قضا ہوگی، کیا ہو جائے تو روزے کا کفارہ دینا ہوگا، ایسی کوئی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ حج اور عمرہ، اس کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، لیکن حج اور عمرہ کے دیگر احکام کیا ہیں، اس کے مناسک کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے موانع کیا ہیں، اس کے مفسدات کیا ہیں، کسی چیز کا ذکر قرآن کریم میں
نہیں ہے۔ اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ فرائض۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ فرائض۔ اور ان فرائض کی ادائیگی میں ساری کی ساری عملی صورت رسول کی ذات سے ملتی ہے۔ حج کی بات آئی، فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک لے لو۔ رسول کو کرتے دیکھو، رسول کا حکم سنو، کیا عمل کیسے کرنا ہے کرتے جاؤ۔ حج بھی ادا ہو گیا، عمرہ بھی ادا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی چیز کو لے کر بیان کیا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اس تاجور نے جو عمل جیسے کیا وہ عمل ویسے کرنا، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے۔ زکوٰۃ آپ نے ساری زندگی ادا نہیں کی مگر احکامات دے دی، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے ساری زندگی۔ جو آیا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ روزہ ہے، حج ہے، کیسے کرنا ہے رسول سے لے لو، رسول سے لے لو۔ رسول کو آپ اگر دوسری طرف رکھتے ہیں، آپ کے حدیث کو دوسری طرف رکھتے ہیں، آپ کی سنت کو دوسری طرف رکھتے ہیں، تو بتائیں کیا عملی اسلام کی کوئی صورت ممکن ہے؟ کیسے اسلام پر عمل ہوگا؟ ممکن ہی نہیں۔ قربانی کا حکم قرآن میں ہے۔ قربانی کے جانوروں کی اقسام کیا ہوگی جن کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ حدیث سے ملے گا۔ اس میں کون سا عیب پایا جائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ نہیں ملتا۔ کس پر قربانی واجب ہے، کس پر نہیں ہے؟ نہیں ملے گا۔ حدیث کی احتیاج ہوگی۔ حدود ہے، یہ حکم تو آ گیا، چوری کی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کتنی چوری کی؟ 1 روپیہ، 2 روپے، 10,000، 50,000، لاکھ؟ قرآن نہیں بتاتا۔ کتنی چوری کی کہ ہاتھ کاٹے جائیں؟ قرآن نہیں بتاتا۔ پھر ہاتھ کاٹنا ہے تو کہاں سے کاٹا جائے گا؟ قرآن نہیں بتاتا۔ حکم کیسے نافذ العمل ہوگا؟ ہاتھ کاٹنے کی شرائط کیا ہوں گی، موانع کیا ہوں گی؟ قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ عمل کیسے ہوگا؟ زانی اور زانیہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ کوئی کسی پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے، حد قذف لگائی جائے گی۔ وہ کوڑے لگائے جائیں گے، بھئی ان کوڑے لگائے جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوڑا کیسا ہوگا؟ شراب حرام ہے مگر کس چیز سے بنے مشروب کو خمر کہتے ہیں، قرآن نے نہیں بتایا۔ خمر، شراب نوشی، اس کی حد کیا ہے؟ قرآن نے نہیں بتایا۔ خمر کے سوا دیگر نشہ آور مشروبات ہیں یا منشیات ہیں، سزا کیا ہوگی؟ کیا پیمانہ ہوگا؟ کیا پیمانہ ہوگا؟ قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ قصاص اور دیت، قصاص اور دیت قرآن نے بیان کیا۔ قصاص تو ہو گیا جان کے بدلے جان، دیت جان گئی، کوئی عضو تلف ہو گیا ظلمن، دیت کیا ہوگی؟ قرآن نے نہیں بتایا۔
اعضاء کی دیت کیا ہوگی؟ حدیث کی احتیاج. نکاح طلاق بیان قرآن میں آ گیا، بیان قرآن میں آ گیا. شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. دیگر آئلی زندگی، گھریلو زندگی، قرآن میں ساری تفصیلات نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی امت کے لیے مشعل راہ ہے. وراثت، بنیادی احکام قرآن میں آ گئے. اسبات، ذوی الارحام، باپ کے دور کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، ان کے بیان، حصے کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، قرآن میں نہیں ہے. پھر حق کا، وراثت کا زیادہ حقدار کون ہوگا، قرآن میں نہیں ہے. کن حالات میں کون محجوب ہوگا، کسے حق نہیں ملے گا، کسے ملے گا، قرآن میں نہیں ہے. غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جزیہ لینا حکم قرآن میں ہے. جزیہ کی رقم کتنی ہوگی، کتنی مدت بعد لی جائے گی، کافروں سے جہاد کیا جائے گا تو کن کافروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کن کو قتل کیا جائے گا، قرآن میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں پاک ہیں، پاک ہیں، مگر کیا ان کا کھانا حلال؟ قرآن نے بیان نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا. بہت سی چیزیں ناپاک ہیں، اصلاً ناپاک ہیں، مگر انہیں حرام اللہ کے نبی نے کیا. خود قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بیان کی، فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاک چیزیں ان پر حلال کرتے ہیں. پاک اصلاً ہیں، حلال اللہ کے نبی نے کی ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک نجس چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں. اصلاً حرام صحیح، نجس صحیح، مگر حلت و حرمت، حلال اور حرام، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا ہے. وحشی درندے، شکار کرنے والے پرندے، اللہ کے نبی نے ان کو حرام کیا. دراز گوشت گدھا، حشرات الارض، اللہ کے نبی نے حرام کیا. مچھلی طبعی موت، مر کے سطح آب پہ آ جائے، دریا سمندر جہاں بھی ہے، مر کے وہ اس پر تیرنے لگے، حرام ہے، اللہ کے نبی نے کیا. بغیر ذبح کے مچھلی اور ٹڈی حلال ہے، حلال ہے، اللہ کے نبی نے کیا. کلیجی اور تلی، خون ویسے تو حرام ہے، کلیجی بھی سارا خون ہے، تلی بھی سارا خون ہے، مگر اللہ کے نبی نے انہیں حلال کیا. کہنے کا مقصود صرف یہ، اللہ کے نبی کی بارگاہ اس کو چھوڑے تو دین اسلام میں گزارا نہیں ہے. اب ایک ایکسیپشنل صورت بتاؤں آپ کو. حج پہ گئے، بھئی معمول میں تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں نمازوں کی ادائیگی فرض ہے. لیکن حج کا موقع ہے،
عرفات میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں جمع کی جا رہی ہے، عصر اور ظہر اکٹھی پڑھی جا رہی ہے۔ ایکسیپشنل کیس، اللہ کے نبی نے ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھا، قیامت تک یہی نظام ہے۔ قرآن کا حکم ہے تو مقررہ اوقات میں، قرآن کا حکم کیا ہے؟ مقررہ اوقات میں۔ اللہ کے نبی نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی، مزدلفہ گئے، نماز مغرب کا وقت گیا، عشاء بھی تاخیر سے مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا حکم تو مقررہ وقت ہے، مگر وہاں اللہ کے نبی نے عشاء کے وقت میں مغرب عشاء کو ملا کے پڑھا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری ایک موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا خزیمہ تیری گواہی 2 گواہیاں ہیں، جتنی زندگی حیات رہے خلفائے راشدین کے اعتبار میں بھی ان کی ایک کی گواہی کو 2 کے طور پر قبول کیا جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، قرآن نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 3 4۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ میں حضرت علی المرتضیٰ پر پابندی لگا دی کہ جب تک فاطمہ ہے تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے۔ نہیں کیا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سال مبارک کے موقع پر حیات تھیں، ازواج مطہرات حیات تھیں، آپ کے چچا حضرت عباس حیات تھے، وہ رسا میں ہیں، مگر اپنی وراثت سے حق نہیں دیا، انہیں اپنا وارث نہیں بنایا، انہیں اپنا وارث نہیں بنایا۔ کیوں؟ فرما دیا کہ انبیاء کی وراثت یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، انبیاء کی وراثت مادی چیزیں نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن میں تو حکم دوران جہاد نماز کے قصر کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ امن میں دوران سفر نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا۔ خلاصہ سادہ سا یہ خلاصہ لے لیں، کلمہ طیب، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، حدود و قیود، حلال و حرام، اسلام کی عملی زندگی، ازدواجی تعلقات، عائلی تعلقات، معاشرتی معاملات، ہمارے پاس قرآن میں اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کے طور پہ زندگی گزارنی ہے تو ساری جامع تعلیمات رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کی سنت سے، خواہ وہ حقوق اللہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خواہ معاشرتی تعلقات ہیں۔ اب بتائیں ایک مسلمان کے لیے مسلمانوں کی زندگی بسر کرنا، رسول کی ذات، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت مطہرہ، آپ کا اسوہ کامل، اس کے بغیر ممکن ہے؟ اس کے بغیر ممکن ہے نہیں۔ پھر رسول کی حیثیت کا انکار کرنا، حدیث کو معتبر نہ جاننا، خام خواہ کے خود ساختہ تصورات دینا۔ حقیقت کیا ہے؟ دین کی اصل تعلیمات سے محرومی اور جہالت، دین کی اصل فکر سے محرومی اور جہالت اور کم علمی، قرآن کے
تصور اطاعت، تصور اتباع، اس سے راہ فرار، خود بھی گمراہ ہونا، فتنوں کا شکار کرنا، اور اہل ایمان کو بھی فتنوں میں مبتلا کرنا، اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں۔ آخری جملہ یاد رکھ لیں، رسول کی ذات ایمانیات کے باب میں بھی، اعمال کے باب میں بھی دین اسلام کا مرکز اور محور ہے۔ جو اس مرکز سے جڑ گیا محفوظ ہو گیا، جو اس مرکز سے دور ہو گیا وہ چکی کے پاٹوں کی طرح، آٹا پیستے ہیں نا، دانے ڈالتے ہیں، چکی چلاتے ہیں، درمیان میں ایک کلی سی لگی ہوتی ہے، جو دانے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں، جتنی چاہے چکی پیستے رہو وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں، اور جو دانے مرکز سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ پستے جاتے ہیں، اتنا زیادہ پستے جاتے ہیں۔ بس یہ مثال سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال رسو کرم فرمائے اور رسول کی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط، مستحکم اور غیر مشروط رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔